From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، 3 خبریں ہیں. پہلے 2 مختصر سی خبریں، پھر ایک ایسی خبر ہے جس پہ ہمیں تفصیل سے بات کرنی پڑے گی. پہلی خبر، مریم نواز نے بہت تکبر کے ساتھ کہا ہے کہ عمران خان میری قید میں ہے، میرے پاس ہے. عمران خان کو اپنے پاس رکھنے کا انہیں بڑا شوق ہے. ایک دفعہ انہوں نے فرمایا تھا 2 سال پہلے کہ عمران خان ایک فتنہ ہے اور مجھے صرف 3 دن چاہیے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے. جی، یہ بیان یاد رہے گا ہمیں. دوسری خبر ہے، فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت ہماری پارٹی کا آدمی ہے، ہماری پارٹی میں ہے. فیصل واپھڈا کی پارٹی کون سی ہے آپ جانتے ہیں، جرنیل ISI یہ ان کی پارٹی ہے. تو جہاں کی خاک تھی پہنچا وہیں پہ خمیر، جہاں کی خاک تھی. ٹھیک ہے، صحیح جگہ پہنچ گئے مروت صاحب. تو یہ 2 خبریں ہیں، بس ان کو اتنا ہی جاننا، اتنا ہی کہنا کافی ہے، باقی اس کا بیک گراؤنڈ سارا خود آپ جانتے ہیں. تیسری خبر بہت اہم ہے، وہ یہ ہے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بلوچستان کسی بھی وقت الگ ہو سکتا ہے. وہاں پہ 5 سے 6 یا 5 سے 7 اضلاع ایسے ہیں جو اس بات کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ وہ آزادی کا نعرہ لگائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر 5 سے 7 یہ اضلاع آزادی کا نعرہ لگائیں تو یونائیٹڈ نیشن اس بات کو فوراً منظور کر لے گی. یہ فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہے. کاش اب آنکھیں کھل جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں قوت ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں اور آنکھیں مکمل بند رکھتے ہیں. جب مشرقی پاکستان الگ ہوا، علیحدہ ہوا، تو ان دنوں جو کہتا تھا کہ دیکھیے یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا، وہ ہم سے الگ ہو جائے گا، تو یہ کہتے تھے مشرقی پاکستان تو الگ نہیں ہوگا، جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہ غدار ہیں. ان کو غدار کہتے تھے. آج میں کہتا ہوں اب آنکھیں کھولو، ورنہ پاکستان ایک دفعہ پھر ٹوٹ سکتا ہے. آج صبح میں نے ایک دوست نے ان سے یہ بات کہی تو وہ ذرا برا مان گئے، کہنے لگے فائق صاحب یو آر سیئنگ اٹ بلیٹنٹلی، بی کیئرفل اینڈ سے اٹ مور سافٹلی ٹینڈرلی، لائک دیٹ. ذرا نرمی سے کہیے یہ بات اور آہستہ سے کہیے. تو میں نے ان سے کہا یہی تو مسئلہ ہے، جہاں بات کھل کر کرنی ہے، لاؤڈلی کہنی ہے، جہاں پہ بات، وہاں پہ تم ممیاتے ہو، آہستہ سے بات کہو گے. اور جب بات کہنی نہیں ہے وہاں خوب چیخ چیخ کے باتیں کرتے ہو. بدعقلی کے لیے یہی کافی ہے کہ جہاں خاموش رہنا ہے وہاں بولو، اور جہاں بولنا ہے وہاں خاموش ہو جاؤ. خاموشی ہمیشہ عقل مندی نہیں ہوتی، کبھی کبھی اس سے بے وقوفی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس مقام پہ بولنا تھا اور تم نہیں بولے. دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا آپ چیخ کر لوگوں کو بلائیں گے یا آپ کہیں گے صاحبوں آگ لگ گئی ہے ہمارے گھر میں، تشریف لائیے، ہماری مدد کیجیے آگ بجھانے میں، اور اگر آپ ساتھ میں 1 بالٹی پانی بھی لے آئیں تو بہت بہتر ہوگا. یہ سب بربادی کی باتیں ہیں، حقیقت پسندی سے دوری کی باتیں ہیں. ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے. خیر اب یہ جو باتیں ہیں یہ تو جان جلانے والی باتیں ہیں. جون بھائی کا اچھا سا ایک شعر سنیے اور آگے بڑھتے ہیں کہ جون بھائی نے کہا تھا ایک ہی حادثہ تو ہے، وہ یہ ہے کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی.
جیسے ہی آپ بات کرتے ہیں آپ کے منہ پہ ٹیپ لگا دیتے ہیں غدار ہیں. ارے ہم غدار ہیں؟ تو پھر اگر ہم غدار ہیں تو وفادار کون ہے؟ اچھا دیکھیے، میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں. اچھا صاحب، اس بات پہ ذرا سی توجہ دیجیے گا. دیکھیے، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں جب لوگ کرپشن کے خلاف اٹھے اور انہوں نے حکومت کو چیلنج کیا تو انہوں نے اپنا معاملہ صحیح انداز سے حل کر لیا. کیوں؟ وہاں کے جرنیل جو ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور عوام نے بھرپور انداز سے اپنا کردار ادا کیا. ہمارے وہاں نہ جرنیل اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ملک لٹ رہا ہے، ہر طرف بدامنی ہے، دہشت گرد قدم جما چکے، سب کچھ ہے، اور حکومت جو ہے اس کی کارکردگی بالکل صفر ہے، لیکن وہ ان کو سپورٹ کیے جا رہے ہیں. اور نہ ہی عوام اس پیمانے پہ نکلی جیسی بنگلہ دیش میں نکلی تھی. ہمارے ماں دیکھیے، سچائی سے بات کہنے کی اجازت دیجیے، سوائے کے پی کے باقی تینوں صوبوں میں وہ ہمت ہی نہیں ہے جو حق کے لیے اٹھے اور اٹھا کے ظالم کو پھینک سکے. صرف باتوں کی حد تک ہے، گفتار کا غازی ہے، کردار کا غازی بن نہ سکا سوائے کے پی کے. باقی تینوں صوبے جو ہیں نا، ان میں وہ اسپارک، وہ چیز نہیں ہے. اس کو تسلیم کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ذہنی طور سے نا they love to be abused. وہ یہ بس ایسے غلامی کی زنجیروں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں کہ بس ایسی کھسک کھسک کے چل رہی ہے، چلتی رہے گی، ایسے گزار دی ہے اور آگے بھی گزار دیں گے. تو پاکستان میں بنگلہ دیش یا سری لنکا یا کسی اور ملک جنہوں نے اپنی منزل پائی ہو، وہاں پہ نہ جرنیلوں کے ہاں ہمارے وہ ہمت ہے کہ وہ کردار ادا کریں، نہ ہی عوام میں. حقیقت تو یہی ہے. اچھا صاحب، اب آئیے ذل الہی عاصم منیر صاحب کی طرف، جو گرین ریولوشن کی تصاویر جب سے منظر عام پر آئی ہیں اور اسٹوڈنٹس کو جا کے انہوں نے کنونس کرنے کی جو کوشش کی ہے، اس کی رپورٹ دیکھنے کے بعد وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، اور سنا ہے وہ لندن تشریف لے گئے ہیں جہاں پہ وہ انویسٹر تلاش کریں گے. دیکھیے، انہیں کوئی سمجھائے صاحب، انویسٹر ایسے ملک میں کیوں آئیں گے جہاں پہ پرانے انویسٹر بھاگ رہے ہیں، جہاں اپنے ملک کا سرمایہ کار جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا نہیں چاہتا، اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، جہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے، سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ جو ان کی ٹیکسٹ بک میں پڑھائے جاتے ہیں تصویروں کے ساتھ، نواز شریف اور زرداری، ان کو آپ نے حکومت دی ہوئی ہے، وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کیوں کرنے آئیں گے؟ مجھے بتائیے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ حکومت اور ذل الہی، کہ ان کو اگر کوئی قرضہ دے دے تو یہ کہتے ہیں انویسٹر آ گیا، یہ گھر کے اثاثے بیچ دیں تو کہتے ہیں انویسٹمنٹ آ گئی. یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. آپ گھر کے اثاثے بیچ کر یہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آ گئی، قرضہ مل گیا تو سمجھتے ہیں حالات معیشت بہتر ہو جائے گی. دیکھیے، ان کی اس سوچ نے پچھلے 3 سالوں سے کتنا نقصان پہنچایا ہے اور مزید نقصان پہنچے گا. ان کو، ان کے جو قریب قریب کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سمجھائیں. صاحب دیکھو، اگر آپ لاجیکلی بات کیجئے، عقل کے ساتھ بات کیجئے، آپ ایک چاندی کی پلیٹ میں آم کی گٹھلی لا کے رکھ دیں اور ساتھ میں اس کے دونوں طرف سپاہی کھڑے کر دیں گن کے ساتھ، وہ اس کی حفاظت کریں گے، تو کیا اس پلیٹ کے اندر آم کا درخت اگ جائے گا؟ نہیں اگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے یہ دنیا کی جو تخلیق کی ہے، کچھ اصول ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ نہیں بدل سکتے، آپ ان کو نہیں بائی پاس کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گٹھلی آپ زمین میں گاڑیں، اس کو وقت پہ پانی ملے، سورج کی روشنی ملے، اس کے سارے لوازمات پورے ہوں، تو پھر انتظار کریں تو پھر درخت بنے گا.
چاندی کی پلیٹ میں رکھ کے 2 سپاہی کھڑے کر دیا آس پاس میں، وہاں درخت نہیں بنے گا، نہیں اگ سکتا۔ قدرت کے اصولوں کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، آپ اپنے نصیب سے لڑ نہیں سکتے۔ معاشی ترقی چوروں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، سیاسی استحکام کے بغیر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ظلم کے ذریعے اقتدار پہ قابض رہنے کی پلاننگ ہے۔ یہ ساری باتیں بربادی کی باتیں ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اس کو آج سمجھ لیں، اور اگر آپ نہیں سمجھیں گے، یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ صاحبوں اگر آپ ان کو نہیں سمجھائیں گے، ان سے فوری طور پہ ریزائن نہیں لیں گے، تو جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں یہ ہیں پچھلے 3 سال سے، وہی کچھ ہوگا جو اب تک ہوتا آیا، اور یہ مکمل ڈیزاسٹر کی طرف ہم آپ سب جا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام ان کے دوست جو اطراف میں دوست ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ صاحب دیکھیے، فیکٹس سامنے رکھیے، لاجک کو سمجھیے، حقائق کو سمجھیے۔ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو حقائق جانے بغیر فیکٹس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ پولیٹیکل سائنس میں ایک چیزوں کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ اسٹریٹجی بنانے سے پہلے ایک یہ چیز ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو۔ میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں آپ لوگوں سے۔ اچھا، واٹ ٹو ڈو میں آج چند پوائنٹ کہتا ہوں، مجھے بھی آپ کے ٹائم کا خیال ہے اور اپنے بھی ٹائم کا خیال ہے، جلدی سے 4-5 پوائنٹس میں فاسٹ فارورڈ کر کے بتاتا ہوں، پھر اس کو ایلیبریٹ آپ کرتے رہیے گا۔ دیکھیے، فیکٹس سامنے رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کہہ دیتے ہیں نا اطراف کے لوگوں سے بھائی ہمیں فیکٹس دینا تم، تو پھر آپ کو صحیح انفارمیشن ملتی ہے۔ فیکٹس جاننے سے صحیح انفارمیشن ملتی ہے۔ اچھا، اور اگر آپ کے پاس فیکٹس نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو غلط انفارمیشن ملے گی، غلط انفارمیشن ملے گی تو پھر آپ کا فیصلہ بھی غلط ہوگا۔ صحیح انفارمیشن ملے گی تو آپ صحیح سمت میں لیڈ کریں گے۔ ٹھیک، پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے جب آپ فیکٹس سامنے رکھتے ہیں اور لاجیکلی سوچتے ہیں تو آپ کی بڑی کلیئرٹی ہو جاتی ہے آپ کے ذہن میں، اور آپ ایموشنل بائسز سے دور ہو جاتے ہیں، وہ فائدہ ڈائریکٹ آپ کو پہنچتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، جب آپ فیکٹس سامنے رکھ کر اور لاجیکلی تھنک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے کمپلیکس، بڑے کمپلیکیٹڈ مسائل بھی جو ہوتے ہیں ان کو وہ پہلے تھنکنگ تقسیم کرتی ہے چھوٹے حصوں میں، اور پھر ان کا حل تجویز کرتا جاتا ہے آپ کا دماغ۔ اس طریقے سے آپ بڑے سے بڑے پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو جو ہے حل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے مس انفارمیشن کا راستہ اس وقت بند ہو جاتا ہے جب آپ اپنے کولیگ سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کوئی جھوٹی بات نہ لانا، ہمیں پسند نہیں آئے گی، کیونکہ وہ نقصان دہ چیز ہے۔ اگر آپ جب مس انفارمیشن سے بچ جاتے ہیں تو بہت بڑی بچت ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، لاجیکلی سوچنے سے، فیکٹس کو سامنے رکھنے سے انوویٹو آئیڈیاز خود بخود آنے لگتے ہیں آپ کے اندر۔ خراب حالات میں بھی آپ کی بہترین صلاحیتیں ابھرنے لگتی ہیں، اور اس کا فائدہ فوری طور پہ آپ کو ہوتا ہے۔ اب عاصم منیر صاحب نے اپنے ارد گرد ایسے جھوٹے پرانے بڈھے رکھ لیے ہیں کہ جو 1960 والی سیاست کر رہے ہیں، عرفان صدیقی صاحب جیسے لوگ، وہ کیا خاک بتائیں گے ان کو رستہ جنہیں خود اپنا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے، اس دور کے تالے پرانے دور کی کنجیوں چابیوں سے نہیں کھلیں گے، اس دور کے تالے اس دور کی کنجی سے ہی کھلیں گے۔ آپ 2025 میں بیٹھ کر ایوب خان والے دور کی سوچ کے ساتھ 10 سال نہیں گزار سکتے۔ برباد کر رہے ہیں آپ قوم کو بری طریقے سے۔ میں پرسوں سے ایک بات سوچ رہا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہے کہ یار دیکھو، انٹرنیشنل ارینا سے پاکستان کا وجود ہی غائب ہو گیا، ہماری سفارتکاری کہیں نہیں ہے، ہمارا نام کہیں نہیں ہے۔
اے آئی کی اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، پوری دنیا سے لوگ گئے، ہمارے یہاں سے کوئی نہیں، ان کو کوئی غرض نہیں. وہ تو عاصم منیر گرین کپڑے والی خاتون کے ساتھ وہاں مسکرا رہے ہیں، وہ انہیں دیکھ کے مسکرا رہی ہیں، میں تمہیں دیکھ کے گیت گاتا رہوں. یار یہ کیا مطلب، دیکھیے یہ عمر دیکھیے اور یہ شوق دیکھیے، یہ جذبات دیکھیے. آدمی کو کیئرفل ہونا پڑتا ہے نا بھی ایج کے ساتھ اور عہدے کے ساتھ خاص کر کے، کہ بھئی یہ ہماری ڈیزگنیشن ہے، یہ ریسپانسبلٹی ہے. اب چاہے دل کتنا بھی چاہے اس قسم کی رومانٹک حرکتوں کے لیے، لیکن اپنے آپ کو روک لینا چاہیے کہ نہیں، یہ مناسب نہیں. یہ ملک چلانے والے لوگ ہیں، یہ ملک چلائیں گے. 70 سال سے یہ جرنیل جو ہے نا، کبھی کسی کو سامنے رکھتے ہیں پی 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 کو، کبھی نون کو. ایک ایماندار آدمی ملا، اس کو انہوں نے جیل بھیج دیا. پاکستان کو ایک ایسے موڑ پہ لے آئے ہیں کہ یقین کیجئے یہ بہت ڈینجرس، بہت ہی خطرناک موڑ ہے. ان کے قریبی حلقوں کو چاہیے، اب خدا کے واسطے تم نے پاکستان سے اگر وفاداری کا حلف اٹھایا ہے تو ان سے کہو صاحب اب استعفیٰ دیجئے، جگہ خالی کیجئے، کوئی نئی سوچ کے ساتھ آدمی آئے، کوئی نیا دماغ لائیے. اگر یہی رہے تو یہی رزلٹ آئیں گے جو آج تک آ رہے ہیں. کوئی آپ کے ملک میں کوئی سربراہ آنا پسند نہیں کرتا. بڑی مشکل سے ہاتھ پیر جوڑ کے اس کو بلایا تھا بھی طیب اردگان کو. کوئی آپ کے ملک کا وزٹ نہیں کرنا چاہتا. اور ایک دفعہ فرانس کے صدر نے فون کیا جب وہ وزیر اعظم بنا تھا عمران خان کہ تم ہمارے ملک میں آؤ، تو اس نے فون تک نہیں اٹینڈ کیا تھا. اس نے کہا تھا ان سے کہہ دو کہ ابھی ہم بہت بزی ہیں، نئے مسائل ہیں، میں اس میں بزی ہوں، پھر بعد میں فون کروں گا، بعد میں آئیں گے. یہ ہوتی ہے ڈگنیٹی، یہ ہوتی ہے ڈیمانڈ. ان سے کوئی بات تک کرنا گوارا نہیں کرتا شہباز شریف سے. یہ کیا لوگ ہیں یہ؟ اب وہ دیکھیے مریم نے اپنے بیٹے کو بلا کے پنجاب میں کوئی عہدہ دے دیا، وہ کچھ بزنس ڈسکس کر رہے ہیں، باپ بیٹا بیٹی، مطلب یہ چلائیں گے اور اس انداز سے چلائیں گے. اگر یہ اچھا چلا رہے ہوتے 50% بھی تو بھی کہتے یار چلو ٹھیک ہے، ان کا شوق ہے، ان کو کر لینے دو. یہ تو بالکل خاتمے کی طرف لے آئے ہیں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.